السلام علیکم۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج کچھ یہ تصویریں مجھے ملی ہیں اور ان میں جو بھی لکھا ہوا ہے دیکھیں کیا لکھا ہوا ہے، اور یہ ایک تھوڑا فنی طریقہ ہے، اس لیے اس کو میں نے چاہا ہے کہ اسی طریقے سے میں جو ہے وہ ویڈیوز بناؤں، اور باقی جیسا آپ لوگوں کو سمجھ میں آئے آپ بھی بتائیں۔ اور تو اس میں کیا ہے کہ یہ ہوتا ہے نا، اس میں جو وہاں پر جیسے ہمارے یہاں جوکس جو بنائے جاتے ہیں تو ہم اپنی دیسی زبان میں بناتے ہیں، تو وہاں کی جو دیسی زبان ہوتی ہے عربی کی، تو وہ اپنی دیسی زبان میں جوکس بناتے ہیں۔ تو وہ جیسے میں نے بتایا تھا کہ گرامر کا اتنا زیادہ خیال نہیں رکھتے ہیں وہ لوگ، تو اس میں بھی خیال نہیں رکھا جائے گا کہیں کہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ بھی ایک فائدہ ہوگا اس طرح کی ویڈیوز سے کہ وہاں پر جو اوریجنل جو لوگ بولتے ہیں آپس میں، ٹھیک ہے، تو کیا کس طرح بولتے ہیں، کیسے کیسے یوز کرتے ہیں، کیا کیا الفاظ یوز کرتے ہیں، کس چیز کے لیے کیا یوز کرتے ہیں، وہ سمجھ میں آئے گا۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ یہ ایک بندہ کھڑا ہوا ہے بس میں، اس کے ساتھ یہ بیگ ہے، اور یہ دیکھیے بیگ پہ کیا لکھا ہوا ہے: علاج البواسیر، بواسیر کا علاج بدون جراحہ، بغیر آپریشن کے۔ تو جیسے ہمارے یہاں ہوتے ہیں، بسوں میں آتے ہیں کہ یہ کھائیے، یہ گولی کھائیے تو اس جھنڈو بام کے یہ فائدے ہیں وغیرہ وغیرہ، اور بہت سارے بام ہوتے ہیں کہ یہ سر میں بھی درد ٹھیک کرتا ہے، اور ہڈی میں بھی کہیں درد ہو جو بھی ایسے بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو بسوں میں بیچنے کے لیے آتے ہیں۔ تو یہ تو ہو سکتا ہے کہ بس میں یہ بیچ رہا ہو، یا پھر یہ کہ ہو سکتا ہے کوئی ڈاکٹر ہو اور بواسیر کا علاج کرتا ہو۔ یہ نیچے نمبر بھی لکھا ہوا ہے اس کے، دیکھیے۔ بہرحال تو یہ دیکھنے کا ہے اس میں کہ بواسیر کو عربی میں بواسیر ہی بولتے ہیں، اور جراحہ کا معنی آتا ہے آپریشن، سرجری، اور بدونی کا مطلب ہوتا ہے بغیر، یعنی علاوہ یا اس کے بغیر۔ تو جراحہ کے بغیر یعنی آپریشن کے بغیر، آپریشن کے بغیر بواسیر کا علاج کرتا ہے یہ بندہ۔ اس کے بیگ پہ یہ لکھا ہوا ہے: علاج البواسیر بدون جراحہ، بواسیر کا علاج بغیر آپریشن کے۔ اللہ تعالیٰ اس بیماری سے سب کو محفوظ رکھے۔ اور یہ دیکھیے، حرق الدہون، فیٹ ہوتا ہے نا، فیٹ، تو فیٹ برن کرتے ہیں، یعنی فیٹ کو جلاتے ہیں ایکسرسائز کے ذریعے، رننگ کرتے ہیں، واکنگ کرتے ہیں، سب کچھ، اور جم جاتے ہیں۔ لیکن اس نے جو ہے نیا طریقہ نکالا فیٹ جلانے کا وہ کیا ہے؟ نیچے آگ جلا کے اس کے اوپر اس نے اپنا فیٹ رکھ دیا ہے، اپنا پیٹ رکھ دیا ہے، تو اس سے فیٹ جل جائے گا اس کا، جو بھی بہرحال۔ تو حرق معنی آتا ہے جلانا، اور دہن معنی آتا ہے چربی، اور اسی سے ہے یہ دہون۔ تو فیٹ جو بنتا ہے وہ چربی سے ہی بنتا ہے، تو اس لیے دہن سے دہون یعنی فیٹ، موٹاپا، موٹاپا جلانا۔ تو موٹاپا جلانا یہ اس کا ایک نیا طریقہ اس نے ایجاد کیا ہے، یعنی کریٹیو انسان۔ اچھا یہ دیکھیں، یہ ہے التدلیک فی اوروبا، یوروپ میں مساج اس طرح ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور التدلیک عندنا، ہمارے یہاں مساج اس طرح سے ہوتا ہے، دیکھ رہے ہیں۔ تو یہ تو عربی میں لکھا ہوا ہے، لیکن اگر دیکھا جائے تو ہمارے یہاں انڈیا میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے نا، بہت سارے گھروں میں دیکھا گیا ہے کہ ایسے ہی مساج ہوتا ہے، بچوں سے مساج لیا جاتا ہے۔ تو یہ دیسی طریقہ ہے مساج کا، ٹھیک ہے۔ اچھا، تو التدلیک، دلہ کا یدلک تدلیکن معنی آتا ہے مساج کرنا، مالش کرنا، اور یہ دبانا جو ہوتا ہے نا ایک پروسیس، تو جیسے مساج ہی بولتے ہیں اس کو، اور مساج مالش اسی کو بولتے ہیں تدلیک۔ اور اوروبا، یورپ کو انگلش میں اوروبا بولتے ہیں، فی کا معنی معلوم ہے میں، اور التدلیک عندنا، ہمارے یہاں مساج۔ تو عندنا جو آتا ہے، جیسے ہم عربک میں پڑھتے ہیں تو اس میں عندنا کا ترجمہ کہتے ہیں ہمارے پاس، لیکن جب ہمیں اس طرح اگر بولنا ہو کہ ہمارے یہاں، کہ ہمارے یہاں اتنا وقت ہے، تو ہم بتائیں گے الساعۃ عندنا کذا، ہمارے یہاں کی عربی بھی عندنا ہی آئے گی۔ تو یہ ایک اچھی چیز ہے جو آج ملی، کہ
ہمارے یہاں اگر بولنا ہے جیسے کہ ہمارے یہاں اس وقت رات ہو رہی ہے، الحین عندنا لیلہ، ٹھیک ہے، تو عندنا یوز کریے آپ۔ آگے دیکھتے ہیں، یہ لکھا ہے اللہم قوی ایمانہم، دعا ہے اے اللہ ان کے ایمان کو تقویت بخش۔ اب مجھے جہاں تک سمجھ میں آیا ہے کہ یہ پوسٹ بنانے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو رکھی ہوئی نا بوٹلس، یہ کس چیز کی ہیں سمجھ رہے ہوں گے آپ؟ اچھا، اور پھر یہ اس کے ساتھ ساتھ میں یہ لوگ نماز بھی پڑھ رہے ہیں تو لکھنے والے نے سوچا ہوگا کہ ان کا ایمان تو ہے لیکن ان کا ایمان اتنا مضبوط نہیں، کیونکہ ساتھ میں یہ بھی چل رہا ہے اور یہ بھی چل رہا ہے، نماز بھی چل رہی ہے اور شراب نوشی بھی چل رہی ہے، تو اس لیے شاید یہ پوسٹ لکھنے والے نے ایسا لکھا ہوگا۔ آگے دیکھیے، یہ ہے مدرس اللغت العربیہ، عربک لینگویج کا ٹیچر، ضع کلمۃ سکر فی جملہ، سکر شوگر، تو عربک میں جو سکر ہے جس کا معنی شوگر ہے، تو کلمہ سکر کو یعنی سکر ورڈ کو رکھو کہاں، جملے میں، اور سکر کا مطلب ہوتا ہے شوگر، شکر، چینی۔ تو اب اسٹوڈنٹ نے جملہ بنایا، شربت شایا فی الصباحی، میں نے صبح میں چائے پی۔ اب ٹیچر پوچھ رہا وہی نا سکر، شکر کہاں ہے؟ تو اسٹوڈنٹ بول رہا فی الشائے، چائے میں۔ تو اس نے جملہ بنانے کے لیے کہا تھا لیکن اس نے اس کو تھوڑا یہ کہ مذاق میں لے گیا ہے۔ تو دیکھیے اب یہ مدرس اللغت العربیہ، ٹیچر کو مدرس بولتے ہیں، اور لغت العربیہ عربک لینگویج، ضع وضعیت سے ضع معنی آتا ہے رکھنا، کلمۃ معنی آتا ہے ورڈ، ٹھیک ہے، کلمہ، اردو میں کلمہ ہی بولتے ہیں، اور سکر شکر، اور شوگر انگلش میں شوگر، تو اس کو سکر بولیں گے عربک میں۔ فی جملہ، جملہ جملہ سینٹینس، فی معنی میں، تو کلمہ سکر کو رکھو یعنی سکر ورڈ کو رکھو فی جملہ، جملے میں۔ تو ابھی دیکھیے، شرب یشرب معنی آتا ہے چائے پینا، سوری، شرب یشرب معنی پینا، شائے معنی چائے۔ اچھا، عربک میں شائے ہے اور اردو میں چائے، واو، بہت آسان عربی ہے، ایک دم یاد رہے گی، ہے نا۔ اچھا، فی الصباحی، صبح میں، اب صبح ہم ہندی اردو میں بھی بولتے ہیں اور عربک میں بھی صباح یوز ہوتا ہے۔ وین السکر، و اینا، و اینا کا مخفف ہو جاتا ہے جب ہم عامیہ بولتے ہیں تو اس میں وین کہنے لگتے ہیں، حالانکہ اگر فصحا بولیں گے تو اس میں اینا آتا ہے، لیکن وین عامیہ میں بولتے ہیں، اور یہ و اینا کا مخفف ہے، ایسا مجھے ایک ٹیچر نے بتایا تھا میرے۔ السکر شوگر، وین السکر، شوگر کہاں ہے؟ تو یہ بول رہا فی الشائے، چائے میں۔ اگلا دیکھتے ہیں، یہ دیکھیے، مساکین، مسکین کی جمع مساکین، بیچارے، ما عندہم طاولہ، ان کے پاس میز نہیں ہے، ان کے پاس میز نہیں ہے نا، ٹیبل، تو اسی لیے کیا ہے، یہ اس پہ کھانا رکھ کے کھا رہے ہیں، یا جو بھی رکھا ہوا ہے۔ تو اب دیکھیے کیا دماغ لگایا نا پوسٹ بنانے والے نے، زبردست، بیچارے ان کے پاس ٹیبل نہیں ہے اس لیے اس پہ رکھ کے کھانا کھا رہے ہیں۔ یہ دیکھیے پھر کیا ہے سب، آگے دیکھیں، یہ کیا ہے، ہاں یہ بھی عامیہ لینگویج کا سینٹینس ہے، مطلب عامیہ ڈائلیکٹ کا۔ لما تخلص من الجامعہ وتشتغل فی غیر تخصصک، جب تم جامعہ سے فارغ ہو جاتے ہو، یونیورسٹی سے نکلتے ہو، وتشتغل فی غیر تخصصک، اور جس میں تم نے اسپیشلائزیشن حاصل کیا ہے اس کے علاوہ کسی سبجیکٹ میں تمہاری نوکری لگ جاتی ہے، یا وہ سبجیکٹ میں تم کام کرنے لگتے ہو، تو تمہاری حالت بالکل اس بلی کی طرح ہوتی ہے جیسے بلی انڈوں پر بیٹھی ہوئی ہے تو ہے بلی لیکن بیٹھی کہاں، انڈے پر۔ تو یہ سیم اس کی اس آدمی کی، اس شخص کی سچویشن ہے جس نے کسی چیز میں اسپیشلائزیشن کیا ہے اور اس کی جاب لگ رہی ہے کسی اور فیلڈ میں، تو اس کی حالت جو ہے اس کی طرح ہوتی ہے۔ دیکھیے، لما، جب، یہ عامیہ کا ہے، ویسے تتخلص آتا ہے لیکن اس میں ایک حذف ہو گئی ہے۔ لما تخلص، تخلص ہے، تخلص معنی آتا ہے چھٹکارا پانا کسی چیز سے،
تو جامعہ سے یا یونیورسٹی سے چھٹکارا پانا مطلب یونیورسٹی سے فارغ ہونا، نکلنا وہاں سے پڑھ کر کے. جامعہ یونیورسٹی، سے، من معنی سے، اور اشتغل معنی آتا ہے بزی ہونا کسی چیز میں یا کوئی کام کرنا، ٹھیک ہے، کوئی جاب کرنا وغیرہ. فی غیر تخصص، تخصص جس میں ہم تحقیق کرتے ہیں، جس میں ہم ریسرچ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس سبجیکٹ کو ہم بولتے ہیں کہ یہ ہمارا تخصص ہے، یعنی جس میں ہم نے پی ایچ ڈی حاصل کی ہے یا جس میں ہم نے تحقیق کی ہے، جس میں ہم نے ریسرچ کی ہے. لما تخلص من الجامعہ، جب تم جامعہ سے یا یونیورسٹی سے فارغ ہوتے ہو، وہ تشتغل فی غیر تخصص، اور اپنے ریسرچ فیلڈ کے علاوہ کسی فیلڈ میں کام کرتے ہو، تو پھر یہ سچویشن ہو جاتی ہے. آگے دیکھیے، نتیجۃ العلاقات غیر الشرعیہ، ناجائز تعلقات کا نتیجہ. جب ناجائز تعلقات ہوتے ہیں تو اس کا رزلٹ یہ ہوتا ہے. تو دیکھیے، اچھا دماغ لگایا ہے کسی نے بھی، جس نے بھی لگایا ہے، کہ ناجائز تعلقات کا رزلٹ ایسا ہوتا ہے، یعنی کہ میچ نہیں ہوتا ہے کچھ بھی، ٹھیک ہے. تو دیکھیے، نتیجہ کہتے ہیں رزلٹ کو، اور علاقات کا معنی آتا ہے تعلقات. تو اردو میں بہت زیادہ مطلب یہ ہے کہ بہت زیادہ ورڈ یوز ہوتے ہیں عربی سے لیے ہوئے جو ہوتے ہیں. دیکھیے، تعلقات تھوڑا سا بدل گیا، لیکن اس کا بیسک جو ہے وہ عربی سے ہی ہے، اس کی روٹ جو ہے وہ عربک میں ہی ہے. تعلقات، علاقات، تو علاقات کو ہم اردو میں تعلقات کہتے ہیں. نتیجہ اردو میں بھی بولتے ہیں کہ اس کا کیا نتیجہ نکلا دیکھو، اور انگلش میں اگر اس کو لے جائیں گے تو رزلٹ ہو جائے گا. اور غیر شرعیہ، یہ بھی اردو میں یوز ہوتا ہے. غیر شرعیہ مطلب جو شریعت کے خلاف ہو، شریعت کے خلاف جو چیز ہوتی ہے اس کو ہم ناجائز کہتے ہیں اردو میں، ٹھیک ہے. تو ناجائز تعلقات کا نتیجہ، پورا الٹا ترجمہ لگا لیں گے ہم، ناجائز تعلقات کا نتیجہ یہ ہوتا ہے. تو امید ہے آپ کو کچھ تو فائدہ ہوا ہوگا. اگر تھوڑا بھی فائدہ ہوا ہے تو سپورٹ کر دیجیے گا، لائک کر دیجیے گا، شیئر کر دیجیے گا، کمنٹ بھی ضرور کر دیجیے گا، اور اپنی رائے ضرور دے دیجیے گا اس میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ، دعا میں یاد رکھیے. السلام علیکم.